ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ پروردگار عالم نے ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اور انسان بھی ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، غرض ہے کہ بے شمار نعمتیں انسان گنتی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ دنیا ہمارے لیے بنائی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ندی، نالے، دریا، ہوا، پانی، غرض دنیا میں بھی بے شمار نعمتیں رکھ دی، انسان ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو تم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے جسم کے اندر اتنی نعمتیں، اور ہمارے لیے دنیا بنائی گئی اس کے اندر اتنی نعمتیں، پھر ہمیں ایمان عطا کر دیا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنا دیا، نعمتوں کی تکمیل کر دی، اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے فضل سے، اپنے فیصلے سے، اپنی مہربانی سے عطا فرمائی۔ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ کیا ہم مانگنے گئے تھے؟ نہ، ہمیں تو ہوش بھی نہیں تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم انسان بنیں گے، کتا نہیں بنیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، پھر انسان بنیں گے تو ایمان والے ہوں گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ ہم سے زیادہ سمجھدار، قابل، پڑھے لکھے، طاقتور، باصلاحیت لوگ دنیا میں موجود ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو یہ انعام دیا، عظیم الشان انعام، کہ یہ ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ یہ ایمان ہمارے پاس آیا تو اب ہمیں اس ایمان کے ساتھ جینا اور اسی ایمان پر مر جانا ہے، یعنی دنیا سے جائیں تو ایمان پر جائیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے کی بات ہے، ایک جگہ میں نے ایک رسالہ دیکھا جہاں سن 1965 کا کوئی حضرت، ہمارے حضرت کا انٹرویو تھا چھپا ہوا، بہت سارے اس نے سیاسی سوال کیے تھے۔ آخر میں سوال پوچھا انٹرویو لینے والے نے کہ حضرت آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے، یہ بتائیں۔ حضرت نے فرمایا بس ایمان پر خاتمہ ہو جائے، میں مروں تو ایمان کے ساتھ مروں، یہ سب سے بڑی تمنا۔ تو ایک مومن کی اس سے بڑی تمنا کچھ نہیں ہو سکتی کہ یہ ایمان ملا ہے تو ایمان پہ باقی رہوں اور موت ایمان کی حالت میں آ جائے۔ سب سے بڑی معراج ہے مومن کے لیے، ایمان کی زندگی اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس کے لیے ہم کو کچھ کوشش کرنی پڑے گی۔ وہ کوششیں کیا ہیں؟ نمبر 1، ایمان کی قدر کیجیے۔ اگر آپ نے ایمان کی قدر نہیں کی تو خدا نخواستہ ایمان اللہ تعالی ہم سے چھین لیں گے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس عظیم الشان دولت کی قدر کریں، اس کی حفاظت کرنے کی فکر کریں۔ اگر میرے پاس پیسہ ہے، 2000، 5000، 10,000، لاکھ، 2 لاکھ روپے ہیں، اور میں اس کو بے فکر رہوں، پڑا رہے، ادھر ادھر ہوتا رہے، تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا، کوئی چرا لے جائے گا، ایسی ڈال کے رکھوں گا۔ اسی طرح سے دنیا کی کوئی چیز ہو میرے پاس اور اس کی کوئی قیمت ہوتی ہو، اس کی میں نے حفاظت نہیں کی تو وہ چلی جائے گی۔ بزرگوں اور دوستوں، ایمان کیونکہ سب سے ضروری اور قیمتی چیز ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے لیے فکر کرنی ہے۔ تو فکر کیا کیا ہوگی؟ جب قدر کر لی تو فکر کیا ہوگی؟ تو قدر کی پہچان اس بات سے ہوگی کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کریں۔ اگر اس کا حکم مانیں گے، اس کی تعمیل کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ ہم قدر کرنے والے ہیں، ورنہ ناقدروں میں شمار ہو جائے گا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسی زندگی ویسی موت،
یعنی اچھی زندگی ہوگی، ایمان کی قدر کے ساتھ زندگی گزرے گی، اعمال کو صحیح اس کے ساتھ زندگی گزرے گی، تو امکان نہیں، یقین ہے کہ اللہ کا فضل ہوگا اور خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایمان تو درخت کی طرح ہے، پیڑ کی طرح ہے، پانی دو گے، اس کی کھاد دو گے، اس کی نولائی کرو گے، اس کی حفاظت کرو گے، اس کے فالتو جو برانچز ہیں، شاخیں ہیں، ان کو کاٹ کوٹ کے سجا کے رکھو گے تو پھل دے گا، پھول دے گا، سرسبز و شاداب ہوگا۔ اور اگر تم نے اس کی ناقدری کری، اس کو پانی دینا چھوڑ دیا، اس کو کھاد دینا چھوڑ دیا، اس کا رکھ رکھاؤ نہیں کیا، تو اس کے پھل کم ہو جائیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے۔ اور اگر تم گناہ کرنے لگے اور کرتے رہے، گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے اتفاق سے ہو گیا، بھول چوک ہو گئی، تو وہ گناہ صغیرہ ہے اور بھول چوک ہو گئی تو وہ نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن گناہ صغیرہ بھی ہو اور آپ لگاتار کرتے رہیں، عادت بنا لیں، تو وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اس کے درجے میں ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرنی پڑے اور چھوڑنے کا عزم کرنا پڑے۔ اور گناہ کبیرہ کبھی بھی آپ سے ہو گیا یا آپ نے کر لیا تو اس کے لیے تو توبہ ہی کرنی پڑے گی۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ نام ہے اس عزم اور ارادے کا، دل میں پختہ ارادے کا کہ یہ گناہ اب نہیں کروں گا، میں اب نہیں ہونے دوں گا، تو وہ معاف ہو جائے گا۔ تو گناہ کرنا اور کرتے رہنا یہ درخت میں، ایمان کے پیڑ میں تیزاب ڈالنے جیسا ہے، گویا کہ آپ نے اس میں تیزاب ڈال دیا۔ تو تیزاب ڈالو گے تو سوکھنے کا خطرہ ہے، سوکھ گیا تو اس بات کا امکان کم ہوتا چلا جائے گا کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو۔ یہ کسی کا گھر پیدا ہو جانے سے ہم مسلمان نہیں ہوتے، کچھ چیزوں کے مان لینے سے اور کچھ چیزوں کے نہیں ماننے سے۔ جیسے اللہ ایک ہے، یہ ماننا پڑے گا، پہلی ایمان کی پہچان ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے آخری نبی ہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ اور یہ کبھی نہیں مانا جا سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے۔ جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ جھوٹا کذاب ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو کچھ اس میں کہا گیا وہ سب حق ہے اور اس کو ماننا پڑے گا۔ جس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا اس سے بچنا پڑے گا، جس کی چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا اسے کرنا پڑے گا۔ اور قرآن مکمل ہے، ایک حرف نہ زائد ہے نہ کم ہے۔ ہم کبھی نہیں مان سکتے کہ قرآن ادھورا ہے اور کچھ آیتیں اس کی اترنے والی ہیں، جو انتظار کر رہے ہوں وہ انتظار کریں۔ ہمارا قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، ایک حرف کا فرق نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ زیر زبر کا فرق۔ یہ ماننا پڑے گا، ہمیں کچھ انتظار نہیں، ہمارا مکمل ہے قرآن۔ یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ قرآن میں کچھ اور آنے والا ہے، کوئی امام لے کے آنے والا ہے، کبھی نہیں مان سکتے۔ آخرت کی زندگی، یہاں یہ دنیا ہم کو یہاں کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ زندگی یہاں کے لیے نہیں دی گئی، آخرت کے لیے دی گئی۔ انسان کے جسم کو موت آئے گی، روح ویسے ہی رہے گی، اس عالم سے اس عالم میں منتقل کر دیا جائے گا انسان کو، پھر کبھی موت نہیں آئے گی، کسی تیسری دنیا میں جانا نہیں ہوگا۔ ہم کبھی نہیں مان سکتے کہ دوبارہ ہم کو یہاں کی زندگی ملے گی، یہ ماننا پڑے گا کہ آخرت کی زندگی، اور یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ ہم دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ اسی طرح سے جنت اور جہنم، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے ماننے کا، اب جیسے ہی ہم نے یہ مانا کہ قرآن اللہ کا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور وہ با اختیار ہے، عزت، ذلت، موت، زندگی، حیات سب اس کے ہاتھ میں۔ یہ جب ہم نے مان لیا تو وہ ماننے کی طرح ماننا پڑے گا، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے ہر حال میں، کیمرے کے سامنے ہم ہیں تو ہمارا دوسرا رویہ ہوتا ہے، کیمرے سے باہر ہوتے ہیں تو دوسرا رویہ ہوتا ہے۔ نہیں،
ایک رویہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، قادر مطلق، تو ہماری زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے، ساری چیزیں ماننی بھی پڑیں گی اور عمل بھی کرنا پڑے گا، بچ نہیں سکتے، عمل کرو گے تو کامیاب۔ میرے دوستو بزرگوں، پروردگار نے ہماری زندگی، یہ دنیا ہمارے لیے سجائی، ہم کو دنیا کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہم کو تو آخرت کے لیے بھیجا گیا، پر ہم نے ایسا سمجھ لیا کہ ہم کو دنیا کے لیے بھیجا گیا، دنیا کو مقصد بنا لیا، کھانے پینے کو مقصد بنا لیا، کپڑے کو مقصد بنا لیا، شاندار مکان کو مقصد بنا لیا۔ جیسے ہی ہم نے ان ساری چیزوں کو مقصد بنایا تو یہ بات طے ہو گئی کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو مقصد نہ بنائیں، آخرت کو مقصد بنائیں، ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا۔ اب میں واپس جاتا ہوں دینی تعلیم بیداری کی بات کرتا ہوں، تعلیمی بیداری اور خصوصاً دینی تعلیمی بیداری۔ تو جیسے ہمیں اپنے لیے ایمان کے تحفظ کے لیے ہمیں یہ اقدامات کرنے ہیں، اسی طرح سے ہم کو اپنی اگلی نسلوں تک اس ایمان کو منتقل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔